اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بعض دفعہ ایک آدمی دعویٰ کر کے ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے, دعویٰ خود کر رہا ہوتا ہے, دلیل کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے. میں نے ان سے, بھائی کوئٹہ سے آئے, ناراض نہیں ہونا, مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے میرے کھائے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, کھائے نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں دلیل پیش کرو, تو میرے ذمہ دلیل ہے نا. میں کہتا ہوں تم دلیل دو کہ تم نے نہیں کھائے ہیں, تو یہ بےہودہ بات ہوگی نا. تو یہ جو قضائے عمری پہ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ اسی طرح کی فضول قسم کا مطالبہ ہے. کہتے ہیں قضائے عمری حدیث سے ثابت ہے, دکھاؤ. ہم کہتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے توبہ استغفار بھی کیا گیا اور نماز کو بھی پڑھا گیا ہے. اسلام لانے کے بعد نماز قضا ہو اور قضا پڑھے بغیر آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے, اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دکھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب وہ نماز 4 بھی ہو سکتی ہے, 5 بھی ہو سکتی ہیں, 10 سال بھی ہو سکتی ہیں, 20 سال بھی ہو سکتی ہیں, تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو وہ. تو جو یہ کہتا ہے نا قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے, کسی دلیل سے نہیں پتہ چلتا قضاء عمری ہے, اس کو بولو تمہارے کھوپڑی کا علاج کرواؤ. تم اتنی سینس ان لوگوں میں ہے نہیں, اور یہ ہمیں کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو, ان لوگوں کے پیچھے چلو جن میں اتنی کھوپڑی, اتنا بھی کام سینس اتنی بھی نہیں ہے کہ دلیل ہمیشہ مدعی سے پوچھی جاتی ہے, جس کے خلاف دعویٰ اس سے نہیں پوچھی جاتی. تو مدعی آپ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی نمازیں جب ذمے میں جمع ہو جائیں گی تو وہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہاں سے اتنی نمازوں کو بغیر پڑھے معاف کر دیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق ان یقضی, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ چکایا جائے. انسانوں کا قرض جب تک چکاؤ معاف نہیں ہوتا, تو اللہ کا قرض بھی جب تک آپ, اور نماز تو سب سے بڑا قرض ہے, وہ جب تک چکائیں گے نہیں معاف نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم پہ نہیں پڑی نا, وہ جو جرم کیا وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے, باقی وہ تو دینا ہی پڑے گا. جیسے آپ نے ایک آدمی سے کہا میں 1 مہینے بعد تمہارے 1 لاکھ روپے واپس کر دوں گا, آپ نے 10 سال گزار دیے, آپ پیسے بھی دو گے سوری بھی کرو گے, ٹھیک ہے نا. سوری سے وہ جو ڈیلے کرنا ہے وہ گناہ معاف ہوگا. آپ نے صرف سوری کی, اس نے وہ خوش ہو گیا, چلو یار اس نے معذرت اب شاید دے گا, آپ نے دوں گا اب بھی نہیں, میں کہہ گا یار یہ کیا کرے, ایسی سوری کہیں بھی نہیں چلتی. تو اللہ کا قرضہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ چکایا جائے. اور نمازیں ساقط کر رہے ہو جو اسلام کا رکن ہے, کچھ تو انسان کو خوف ہونا چاہیے نا. تو آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا, اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو لفٹ نہیں کرائیں. ایک اسکالر نے یہاں تک بول دیا کہ بغیر عذر کے بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر کے, اور مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب فقہا سے مجتہدین سے پوچھا جائے گا. آج کل کے جو ٹکے کے جو آ رہے ہیں نا اسکالرز, ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اتنا آسان کر دیا ہے نمازوں کو قضا کرنا, ماشاء اللہ. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار کہہ رہے ہیں حافظو, حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا مطلب کہ ٹائم پہ پڑھو. کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں عصر کو لے جاتے ہیں, ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر پڑھ لی, پھر مغرب پڑھی ساتھ ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی. دلیل دے رہے ہیں حدیث میں, کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے ایسے, کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں. قرآن میں حدیثوں میں یہی ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اللہ نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. اور یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں, میدان جنگ کے بارے میں, کہ جنگ میں اگر تم لڑ رہے ہو, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, سوار ہو کے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن تو ہمیں جنگ میں کیوں دے رہا ہے؟ لڑائی سے فارغ ہو کے ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے, کیا خیال ہے؟ مغرب سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر میں پڑھ لیں گے, اور جیسے سورج غروب ہوا فوراً مغرب عشاء پڑھ لیں گے. تو آگے جنگ کا ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, کھڑے ہو کے نہیں, بیٹھ کر نہیں, لیٹ کر. کیوں؟ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. باقی یہ لوگ جو ریفرنسز دے رہے ہیں نا, بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث, ان ریفرنسز کی حقیقت ہم سے پوچھو آگے, ہم آپ کو بتائیں گے. ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے, ان کو حدیثوں کا مفہوم نہیں پتہ, ترجمہ نہیں آتا کم بختوں کو. تو یہ آپ کو بڑے بڑے مجتہدین سے ہٹا کے اپنا مقلد بنا رہے ہیں آج کے جو اسکالرز آ رہے ہیں, اور لیبل یہ لگاتے ہیں مقلد نہیں ہے, محقق ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ وہ پھر کیا ہوگی کہ ان کو چھوڑ دے گی بڑوں کو, اور آج کل کے
15ویں صدی کے اسکالرس کی تقلید شروع کر دے گی اور لیبل لگا کے محقق ہیں. محقق نہیں ہیں آپ. تو ریفرنسز ہوتے ہیں, وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی مطر کے, تاکہ امت حرج میں نہ پڑے. ان حدیثوں کو ہم سے پوچھو تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. باقی آپ کہیں ابھی بتا دیں تو ابھی بتاؤں گا, ایک تو بیان لمبا ہو جائے گا, لوگ یہ سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر ریکارڈ کروا دیں. ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے, ریکارڈ کروا کے جب تک اسکالر کا نام نہ ڈالو نا کہ اس نے یہ کہا ہے اس کا جواب یہ, وہ اسکالر پروموٹ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ میرا نام لیں اور میرے خلاف نام لے کے رد کریں, اور پھر وہ غلط جواب دیتے ہیں آگے سے, پھر میں اس کا جواب دوں گا, پھر وہ غلط جواب, پھر ہم اس کا ایک تماشا یوٹیوب پہ سلسلہ چل نکلتا ہے. تو اس لیے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ مقام پہ 2 نمازیں اکٹھی بولو نہیں پڑھ سکتے. سفر میں بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, امام حنیفہ اس کے قائل ہیں سفر میں بھی نہیں پڑھ سکتے. وجہ اس کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے, بغیر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو یہاں اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کو ڈیلے کیا آخر وقت تک, ظہر جیسے ہی ختم ہوئی عصر کا وقت داخل ہو کے عصر پڑھ لی. اکٹھی کا یہ مطلب ہے. تو سفر میں جو 2 نمازیں اکٹھی آتی ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن اتنی وضاحت سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نمازیں ٹائم پہ ہوں گی. میدان جنگ سے بڑا کوئی عذر نہیں ہوتا سمجھ نماز چھوڑنے کے لیے, وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو عام سفر میں قضا کرنے کی اجازت کیا دے گا؟ بہرحال سفر میں مسئلہ اختلافی ہے, وہ ہم بھی مانتے ہیں اختلافی ہیں, اور اس میں دوسرے ائمہ کے بھی دلائل ہیں, لیکن امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. اور لیکن حضر میں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نماز قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھ لو, سمجھتے ہو؟ تو نمازیں قضا کرنے کی اجازت نہیں. اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. نماز آپ کے باپ کو بھی ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور آج کے اسکالرس کی اندھی تقلید میں آپ نے بخاری مسلم کے حوالوں سے متاثر ہو کے نمازیں قضا کر دیں, تو یاد رکھو اللہ نے جتنے اہتمام سے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے نا, اتنے اہتمام سے کسی اور کا نہیں. اللہ کہے گا کہ ایک طرف یہ 15ویں صدی کا اسکالر تھا جو انگلش کے 2-4 الفاظ یاد کر کے کلپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف الحمد سے لے کے والناس تک, تو جب بھی قرآن پڑھے گا تجھے یہی ملے گا, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت کا مطلب تجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر میں لے جا کے پڑھ لو اور مغرب کو عشاء میں, یہ حفاظت ہو رہی ہے, اس کو حفاظت کہتے ہیں. اتنی سینس نہیں تھی تم میں. تو نمازیں ٹائم پہ, یہ شیعہ حضرات کا مسلک ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, وہ تو ان کے مسلک کو انہی کو رہنے دو, وہ اللہ وہ جانے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, تو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہر نماز اپنے ٹائم پہ, 5 نمازوں کا مطلب اپنے ٹائم پہ ہیں, یہ سمجھ رہے ہو؟ اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو ان کو. ہاں کبھی شرعی عذر ہو تو مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کو اتنا ڈیلے کیا کہ آپ نے ظہر جیسے ہی پڑھی تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا, تاکہ آپ, یہ مجبوری میں جائز ہے. مغرب کو ڈیلے کیا, عشاء سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی, اور جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً کیا پڑھ لی؟ عشاء. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اس طرح سے جمع کرنا بے غبار طریقے سے. باقی جتنی نماز جو حدیثیں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کے بارے میں آتی ہیں, یا قرآن کے مقابلے میں یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب ان سے وہ مفہوم واضح نہیں ہے, اور اگر مفہوم واضح ہے تو سند پہ کلام ہے ان کی, سمجھ رہے ہو؟ صحیح نہیں ہے یا پھر صریح نہیں ہے. یہ ٹرم یاد رکھ لیں. بعض دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے مگر جو معنی آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں صحیح تو ہے صریح نہیں ہے. اور بعض دفعہ صریح ہوتی ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ نماز قضا کر کے, مغرب کی نماز قضا کر کے عشاء میں پڑھی ہے, تو ایسی حدیثیں صحیح ہے, صریح تو ہیں مگر صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. اور قرآن کیا ہے؟ متواتر, الحمد سے لے کے والناس تک, جو بار بار کہہ رہے نماز ٹائم پہ. تو امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اتنے متواتر دلائل کے مقابلے میں ایسے کمزور دلیل کی بیس پر نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب عرفہ کا مفتی صاحب مشینی ذبیحہ بتا دیا. مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے بھائی, جانور کو ذبح کرنا پڑے گا, اس پہ اللہ کا نام لینا پڑے گا. مشین میں بٹن دبا کے اللہ کا نام لے لیا ہول سیل کے حساب سے, ایسا نہیں ہوتا. حج کی فضیلت, اور بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری میں, ہم یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں, ایکچولی مجبوری ہے, تو گوشت کھانا کوئی مجبوری نہیں ہے.
اسلام جو آپ کو مجبوری میں حرام کی اجازت دیتا ہے وہ جب ہے جب آپ مرنے لگو. تو جب آپ خدا نخواستہ یورپ امریکہ میں مرنے لگو, اول تو وہاں اتنی آرام سے مرنے نہیں دیتے آپ کو, وہاں تو پولیس کی طرف سے پابندی ہے مرنے پر کہ جب سب کچھ مل رہا ہے تو مرا کیوں, صحیح ہے نا, تیرا علاج فری ہے, آپ کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہو, آپ کو کوئی ٹرسٹ اٹھا کے لے جائے گا ہسپتال میں. ہمارے یہاں تو فٹ پاتھ پہ بندہ پڑا ہو, لوگ ٹاپ کے جا رہے ہوں گے, اس کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہے ہوں گے, پھر ایک ٹھڈا مارے گا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے یار, یہ نہیں دیکھیں گے یہ مرا پڑا ہوا کیوں ہے, اس کی مجبوری کیا ہے. تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. تو خیر اگر خدا نخواستہ کوئی مرنے لگے تو پھر تو سور کھانے کی بھی اجازت ہے, پھر مشینیں سے بھی اجازت ہے. وہاں ایسے اس لیے بیس پہ تھوڑی کھا رہے ہیں, وہاں تو یہ کہ ایکچولی مہمان آئے ہوئے ہیں, چکن اب یہی مل رہی ہے تو ایکچولی کیا مجبوری میں کیا ہے کھا لو, مردار مردار ہے. باقی لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو آج ہر مسئلہ اختلافی ہے, داڑھی اختلافی ہے, ماں باپ کی اطاعت اختلافی ہے, زنا بھی ہے, کچھ لوگ ہینڈ پریکٹس کو بھی جائز قرار دے دیا بعض اسکالرز نے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے تمہارے پاس نکاح کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ہینڈ پریکٹس کو بھی اختلافی بنا دیا. تو سب چیزیں اختلافی بن رہی ہیں. خوب سمجھ لو اختلاف کا حق مجتہدین کو ہے, آج کے اسکالرز کو نہیں ہے. آج کے اسکالرز کے اختلاف کو آپ ویلیو دیں گے تو غامدی کہتے ہیں اختلاف ہے, حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے, حالانکہ پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. لیکن غامدی صاحب پہ جب کوئی غصہ کرتا ہے, یار آپ کیسی بات کر رہے ہو, کہتے ہیں غصہ نہ کریں, مجھے رائٹ پورا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اختلاف کر سکتا ہوں, تو کچھ بھی پھینکتے رہو. قادیانی کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے کہ نبی آخری نبی ہیں یا نہیں ہے. تو ہر مسئلہ تو آج کل اختلافی بنا دیا. تو آپ نے رجوع کرنا ہے قرآن و سنت کی طرف, اور قرآن و سنت کی اس تشریح کی طرف جو مجتہدین نے کی ہے. آج سے پہلے اسکالرز ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, وہ ماحول سے متاثر نہیں تھے. آج اگر کوئی عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت دے رہا ہے تو ماحول سے متاثر ہے, اس کو پتہ ہے پردے والا بیان نہیں چلے گا مارکیٹ میں, آزادی والا مارکیٹ میں چلے گا. آج اگر کوئی کہتا ہے 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے, اس کو پتہ ہے ساری عورتیں زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اس کے. پہلے اسکالرز کو اس کا خطرہ نہیں تھا, انہوں نے کہا 4 سنت ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. پہلے تقویٰ تھا, آج اپنے ویورشپ بھی دیکھنی پڑتی ہے, آج یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کا حکومت کیا اس سے اثر لے گی, جج ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, JUI PTI کے اختلاف بھی ہے, بہت سارے ماحول ہیں جن سے متاثر ہو کر آج کے اسکالرز بات کرتے ہیں. مجتہدین جو تھے ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, تابعین, تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, حق سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو اس لیے قرآن و سنت کا تو لیبل ہر آدمی لگائے گا, تشریح وہ معتبر ہوگی جو ان مجتہدین نے بولو کی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اور ان کی فتویٰ جس پر دیا جاتا رہے ہمیشہ سے. ایسا نہیں کہ ایک روایت ابو حنیفہ سے, ایک روایتیں بھی مل جاتی ہیں. جو پراپر لا کی شکل جس قول نے اختیار کی ہے, جس پہ امت ہمیشہ چلتی رہی ہے, اس کو فالو کیا جائے گا. ورنہ آپ کو اختلاف, ہر چیز میں اختلاف ڈال دیے, ہر چیز میں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بیٹا اگر آپ کی زندگی میں مر گیا تو اس کی اولاد کا حصہ نہیں ہے, بشرطے کہ دوسرا بیٹا زندہ ہو, کیونکہ وہ قریبی ہے نا, وہ وراثت لے جائے گا. پاکستان کا لا کیا ہے کہ پوتا بھی وراثت میں حقدار ہوگا. کیوں؟ علماء نے سب نے احتجاج کیا تھا, بھائی پوتے کو تو وراثت نہیں ملتی اگر بیٹا زندہ ہو, دوسرا بیٹا زندہ ہے, پوتے کو نہیں ملتی. ایوب خان نے کیا کیا, ایوب خان نے مصر سے ایک مولانا صاحب امپورٹ کروائے, ان سے فتویٰ لکھوایا کہ پوتے کو بھی ملے گا, اور کا مسئلہ کیا ہے, اختلافی ہے, ٹھیک ہے نا, اور قانون کا حصہ بنا. تو ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی اسکالر جب جو ٹرائی تھوپنا چاہتا ہے, قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتا ہے, اس کو تھوپ دیتا ہے وہ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو لوگ اہل سنت والجماعت کے پابند رہیں گے, ان مجتہدین کے, وہ ان فتنوں میں اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور جو قرآن و حدیث کے لیبل سے متاثر ہو کے ادھر کو نکل لیا نا, اس کو بے لگام اونٹ ہے, وہ بھاگتا رہے گا بس, کہیں پھر رکے گا نہیں. یہ بھی اختلاف ہے, وہ بھی اختلاف ہے, یہ بھی اختلاف ہے, وہ بھی اختلاف ہے. پھر کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی کیوں چھوڑ دو, رمضان کا روزہ تو فرض ہے, پیپر کی تیاری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اختلاف ہے جی. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑ سکتے ہیں روزہ, تو وہ بھی تو ایک اسکالر ہے نا. تو اختلاف ہے, امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ والا اختلاف رحمت نہیں ہے. نمازیں بھی اب تو ایک مارکیٹ میں نیا فتویٰ آ گیا کہ آپ کو تھوڑی سی طبیعت خراب ہے, آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, تو آپ ظہر کو آپ عصر مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر عصر ملا کے پڑھ لیں تاکہ عصر قضا ہونے سے پہلے.
اور مغرب ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں, کتنی تھوڑے سے ٹائم میں 4 نمازیں نمٹ گئیں, باقی کیا کریں, لائف فلم دیکھنے جائیں آپ سینما گھر میں, لائف کو انجوائے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ٹینشن میں تھے, آج تھکے ہوئے تھے, آج آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے. اب میں اگر کہوں یہ حرام ہے, ناجائز ہے, آپ نماز قضا نہیں کر سکتے, بھائی کیا اس میں اختلاف ہے؟ جب اختلاف ہے تو اتنی شدت نہ کریں. ابے اختلاف ہے کس کا؟ کسی مجتہد کا, بڑے محدث کا اختلاف ہے, آج کل کے ٹچوں کا اختلاف ہے. یہ جنہوں نے حدیثوں کے ریفرنسز یاد کیے ہوئے, ان کو ان کا مفہوم, جس حدیث کی کو لکھ کے محدث خود اس کے خلاف تشریح کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اس تشریح کو نہیں مان رہے ہوتے. تو اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے, نمازیں اپنے ٹائم پہ آپ کے باپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی, اور اگر قضا کر دی گڑ گڑاؤ, توبہ کرو, بہت معافیہ مانگو, کیونکہ اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے. اچھا ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے بغیر مجبوری کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں جب نبی نے پڑھ لی ہیں؟ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر نہیں پڑھی جا سکتی؟ میں تو فتویٰ دے رہا ہوں نا, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر اثر بولو نہیں پڑھ سکتے ملا کے, ظہر قضا کرنے کا گناہ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہو بخاری مسلم میں حدیث ہے, ترمذی میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, نبی نے بغیر عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. آپ کون ہوتے ہو حدیث کے خلاف جانے والے؟ بھائی ہم حدیث کے خلاف نہیں جا رہے, حدیث کی 2 تشریح آپ کر رہے ہو, ہم اس تشریح کے خلاف جا رہے ہیں. اس میں اکٹھی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے. اکٹھی تو ایسے بھی ہو جاتی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا, ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا فوراً, دیکھنے میں تو یہ بھی لگیں گی نا ایک ساتھ. ایسا کبھی کبھار کر سکتا ہے انسان, ہم بھی اسی کے قائل ہیں. آپ اپنی تشریح اٹھا کے پوری امت پہ تھوپ دیتے ہو, آپ اس بات کے اہل نہیں ہو. اور دوسری بات یہ, آپ نے کہا کہ یہ بغیر عذر, یہ کبھی کبھی انسان ٹینشن میں ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ ٹینشن میں ہو تو کر سکتا ہے. جب حدیث کو پورا لینا ہے تو حدیث میں تو یہ کہ آپ نے بغیر عذر, بغیر کسی ریزن کے یہ کیا ہے, تو آپ فتویٰ دو بغیر کسی ریزن کے بھی یہ کیا ہے, جائز ہے. کوئی پوری زندگی بھی کرتا رہے تو جائز ہے. تو آپ کون سا حدیث کو پورا لے رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کبھی ٹینشن میں ہو, تو ٹینشن کے الفاظ حدیث میں دکھاؤ نا, کہیں بھی نہیں ہے. حدیث میں تو یہ کہ امت پہ حرج نہ ہو. اپنی طرف سے آج کل کے اسکالرز آ گئے, نمازوں کو جب دائیں بائیں کر دیا تو اب رہ کیا گیا تمہارے لیے, بچے گا کیا تمہارے پاس؟ تو ہر چیز میں اختلاف پیدا کر دیا. 3 طلاقیں دے دیں, ہم کہہ رہے ہیں حرام ہو گئی, کہہ رہے کیا ہے مسئلے میں اختلاف. بعض اسکالرز کہتے ہیں ایک ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار ماضی کے جتنے اسکالرز ہیں سب کہتے ہیں صحابہ تابعین 3 ہی ہوتی ہیں, آج کا اختلاف معتبر نہیں ہے, ورنہ سارا اسلام کا نظام برباد ہو جائے گا. تو اور بہت ساری چیزیں جن میں اختلاف ڈال دیے. داڑھی کا اختلاف, داڑھی چھوٹی کر لو. بھائی داڑھی عاف اللحا, بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں, 4 ائمہ کا اتفاق ہے, آپ سے نہیں رکھی جا رہی, آپ بولو یار میں گناہ گار ہوں. اسلام کو تو چینج نہ کرو نا. ہر چیز میں چل رہا ہے مارکیٹ میں اختلاف. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.